السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج سینٹ کے اجلاس میں جنرل پرویز مشرف کے معاملے پر حکومت اور پی ٹی آئی آمنے سامنے تھے۔ پی ٹی آئی نے پرویز مشرف کی مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی، جس پر حکومتی جماعتیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جماعتیں، ایون جماعت اسلامی بھی یہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ شہزاد وسیم جو ہیں اپوزیشن لیڈر سینٹ میں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جیسے ہی سینٹ کا اجلاس شروع ہوا چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں، تو شہزاد وسیم صاحب نے پرویز مشرف کا معاملہ اٹھایا اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ ایک تو ترکی، لبنان اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست کی گئی، اور اس کے ساتھ پھر شہزاد وسیم نے کہا کہ جی سابق صدر پرویز مشرف بھی فوت ہو گئے ہیں اور ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کی جائے، جس پر حکومتی جماعتوں کے ارکان نے اعتراض کیا اور مخالفت کی۔ لیکن جب مخالفت کی تو مشتاق امن سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے، ان کو کہا گیا کہ جی آپ دعا کرائیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا، اور چیئرمین سینٹ نے بھی پرویز مشرف کے لیے بھی دعا کے لیے کہا، لیکن سینیٹر مشتاق احمد نے بڑی جرأت مندانہ انداز میں کہا کہ جی میں پرویز مشرف کے لیے دعائے مغفرت نہیں کراؤں گا۔ یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ میں ترکی، لبنان اور شام کے جو زلزلہ متاثرین ہیں اور جو جاں بحق لوگ ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کراؤں گا صرف، اور جنرل پرویز مشرف کے لیے نہیں کراؤں گا دعا، کیونکہ وہ فوجی ڈکٹیٹر تھے۔ انہوں نے آئین پر شب خون مارا تھا، پارلیمنٹ پر شب خون مارا تھا، منتخب حکومت کو ختم کیا تھا۔ تو مشتاق احمد نے بہرحال دعا کرانے سے انکار کر دیا، جس پر شہزاد وسیم صاحب مشتعل ہوئے، اور جاوید جو فیصل جاوید ہیں پی ٹی آئی کے، یہ بھی مشتعل ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی شہزاد وسیم نے کہا یہ کیسی بے حسی ہے، ہم اتنے گر چکے ہیں کہ ایک شخص صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہا ہے، ملک کا چیف ایگزیکٹو رہا ہے، سابق آرمی چیف رہا ہے، اور ان کے لیے ہم ان کے مرنے کے بعد دعائے مغفرت بھی نہیں کرانا چاہ رہے۔ اس پر شہزاد وسیم نے بڑا بھاشن ایوان میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، جب پرویز مشرف سے این آر او لیا جا رہا تھا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ تھا، تو اس وقت پرویز مشرف صحیح تھے، ٹھیک تھے، اور جب پرویز مشرف سے سیاہ پٹیاں بازو پر باندھ کر حلف لیا جا رہا تھا، وزیر اعظم کا یوسف رضا گیلانی نے لیا تھا، اور پھر وزراء کا حلف لیا جا رہا تھا کیبنٹ کا، سیاہ پٹیاں باندھ کر نون اور پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس وقت بھی پرویز مشرف، یہ 2008 کی بات کر رہے تھے، تو اس وقت بھی پرویز مشرف جو ہے وہ ٹھیک تھے، لیکن اب پرویز مشرف ٹھیک نہیں ہے، تو دعا کرانی چاہیے۔ اس پر اپوزیشن کے، حکومت کے جو ارکان ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے ارکان سراپا احتجاج ہو گئے اور اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے، شور شرابہ شروع کر دیا کہ پرویز مشرف کا آپ ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں، دعائے مغفرت تو دور کی بات ہے۔ اسی پرویز مشرف نے اسی پارلیمنٹ پر شب خون مارا تھا، منتخب پارلیمنٹ کو چلتا کیا تھا، منتخب حکومت کو چلتا کیا تھا، آئین کو روندا تھا، آئین شکنی کی تھی، تو ان کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں، دعا کے لیے کیوں درخواست کر رہے ہیں؟ اب حکومتی ارکان جو ہیں اس طرح احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ کے روسٹرم کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے گھیراؤ کر لیا چیئرمین سینٹ کے روسٹرم کا بھی، احتجاج کرتے رہے، اور اس طرح مشتاق احمد نے بھی انکار جب کر دیا، دعا ہو گئی، اور پھر چیئرمین سینٹ نے معاملہ رفع دفع کرایا، لیکن سینیٹر مشتاق احمد نے بھی انکار کر دیا، اور حکومتی جماعتوں نے بھی احتجاج کیا۔ مولا بخش چانڈیو نے دھواں دھار قسم کی تقریر کی، باقی بھی اس پر رد عمل آیا ہے، رضا ربانی کا بھی سخت رد عمل آیا ہے، کیونکہ رضا ربانی کو ظاہر آئین کے محافظوں میں سے سمجھا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ کے جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں یہ سارے محافظ ہیں آئین کے، لیکن ہم سارے ہیں پاکستانی، سارے محافظ ہونے چاہیے، لیکن رضا ربانی کیونکہ 18ویں ترمیم رضا ربانی نے کرائی تھی، تو آئین کے حوالے سے باقی لوگوں سے زیادہ سینسیٹیو جو ہیں وہ رضا ربانی ہیں، تو رضا ربانی نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔
لیکن مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ جی دیکھیں پرویز مشرف ایک آئین شکن تھے، انہوں نے آئین شکنی کی تھی، آئین توڑا تھا، منتخب حکومت پر شب خون مارا تھا، میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی تھی، وزیر اعظم کو گرفتار کرایا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو اسی پارلیمنٹ کو پر شب خون مارا ہے پرویز مشرف نے، اور جو ان کے حامی تھے، حمایت کرنے والے تھے، وہ بھی آئین شکن ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پرویز مشرف کا یار ہے غدار ہے۔ یہ مولا بخش چانڈیو نے نعرے لگائے وہاں پہ ایوان میں، اور پرویز مشرف کو اور ان کے حامیوں کو غدار قرار دیا کہ جو بھی آئین شکن ہیں وہ غدار ہیں۔ تو پرویز مشرف کے لیے آج بہرحال سینٹ ایوان میں پہلی مرتبہ شاید تاریخ میں یہ ہوا ہوگا، پارلیمنٹ کی تاریخ میں، پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کے، دونوں ایوانوں میں سے کسی بھی ایوان کی تاریخ میں، کہ کسی پاکستانی کے لیے پہلی دفعہ دعائے مغفرت کرانے سے انکار کیا گیا، جو پارلیمنٹ کی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ ہوا ہے پرویز مشرف کے حوالے سے۔ کیونکہ پرویز مشرف کے حوالے سے پھر بار کونسل نے بھی، پاکستان بار کونسل نے بھی اعلامیہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے بھی اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ پاکستان بار کونسل نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی پرویز مشرف کو جو سرکاری جو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ۔ پاکستان بار کونسل کی سابق آمر یعنی فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کے لیے غیر معمولی پروٹوکول دینے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جی اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی پرویز مشرف کی میت خصوصی طیارے سے واپس لانے سے عوام پر غیر ضروری بوجھ پڑے گا۔ ملکی معاشی ابتری کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ پرویز مشرف نے 1999 میں منتخب حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی۔ پرویز مشرف 2008 تک آئین معطل کر کے صدر پاکستان کے عہدے پر فائز رہے۔ پرویز مشرف سنگین غداری کے مرتکب ہوئے۔ پرویز مشرف نے 2 مرتبہ آئین پاکستان کو روندا۔ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے۔ پرویز مشرف عدالتی بھگوڑا ہے جسے ریاستی پروٹوکول نہیں ملنا چاہیے۔ پاکستان بار کونسل نے خصوصی عدالت ختم کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا، جو تاحال التوا کا شکار ہے۔ مرحوم جسٹس وقار سیٹھ کو سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کے فیصلے دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ دینے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل ہمیشہ غیر آئینی اقدامات کے خلاف کھڑی رہی ہے۔ پاک فوج عوام کا ہر دل عزیز ادارہ ہے۔ پاک فوج آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور حلف سے روگردانی نہ کرے۔ وکلاء برادری آئین کے تحفظ، عدلیہ کی خود مختاری اور قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑی رہے گی۔ یہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ تو پرویز مشرف کے حوالے سے یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کل سے کہ پرویز مشرف کو پروٹوکول دیا جائے گا یا پرویز مشرف کی لاش ڈی چوک پر لٹکائی جائے گی، کیونکہ اس طرح کا برطانیہ میں ایک مثال موجود ہے کہ قبر سے اٹھا کے ان کو سزا دی گئی تھی جو سزا ان کی بنتی تھی۔ تو یہ پاکستان ہے، پاکستان میں ایسا ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ایک جج اگر فیصلہ دیتا ہے، جس جج نے جسٹس وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا، تو اس کو لاہور ہائی کورٹ نے غیر آئینی قرار دے دیا اور اس ٹریبیونل کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا۔ آخرکار وہ جج پر اصرار طریقے سے بیچارے فوت ہو گئے، جسٹس وقار سیٹھ، اور ان کے فیصلے پر عمل درآمد کا کوئی دور تک امکان ویسے بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ پرویز مشرف کے خلاف جب غداری کا مقدمہ چلا تو وہ بھی 99 کے کو کرنے پہ نہیں تھا، ٹیک اوور کرنے پر نہیں تھا، شب خون مارنے پر نہیں تھا، 3 نومبر کے اقدام پر تھا، جس میں انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی تھی اور ججز کو، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سمیت ججز کو معزول کر دیا تھا، برطرف کر دیا تھا، معزول کر دیا تھا۔ تو اس پر سپریم کورٹ کے دباؤ پر نواز شریف نے ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا، اور ہوا کیا؟ غداری کا مقدمہ اپنے انجام تک بھی نہیں پہنچا،
اور پرویز مشرف عدالتوں میں نہیں پیش ہو رہے تھے. یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے اعلامیہ میں کہ وہ عدالتی بھگوڑا تھا، تو عدالتی بھگوڑا قرار دیا گیا. وہ راہ فرار اختیار کرتے رہے، عدالتوں میں پیش ہونے سے کتراتے رہے، عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانتے تھے. تو اس لیے پاکستان بار کونسل نے بھی ان کو بھگوڑا قرار دیا ہے، اور جسٹس وقار سیٹھ جو ہیں ان کے فیصلے پر عمل درآمد پر زور دیا ہے، نہ کہ پروٹوکول دینے کے لیے. اور اس پروٹوکول کی پاکستان بار کونسل نے مخالفت کی ہے کہ سرکاری پروٹوکول میں ان کی تدفین نہ کی جائے، خصوصی طیارے میں ان کو وطن واپس ان کی میت نہ لائی جائے. اب یہ ڈیبیٹ الگ ہے کہ لوگ بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مسلمان تو تھے لیکن جو انہوں نے مظالم کیے، صرف آئین پاکستان نہیں توڑا، انہوں نے اتنے بڑے بلنڈر کیے. پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کا قتل، شہادت، یہ بہت بڑا بلنڈر تھا. لال مسجد آپریشن، یہ بھی بہت بڑا بلنڈر تھا. پاکستانیوں کو ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچ دینا، یہ بہت بڑا بلنڈر تھا. پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں، افغانستان وار میں دھکیلنا، یہ بہت بڑا بلنڈر تھا. آئین توڑنا تو اور جو منتخب حکومت ختم کرنا وہ تو تھا ہی، لیکن مشرف نے اس کے علاوہ بھی بہت بڑی غلطیاں نہیں بلکہ غلطان کیے. اور آئین شکنی کے حوالے سے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 6 اس پر لاگو ہوگا، لیکن آرٹیکل 6 کسی اور پر تو لاگو نہیں ہوا. مشرف پر آرٹیکل 6 لاگو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کوشش کرنے والوں کی وزارت عظمیٰ ختم کی گئی اور پرویز مشرف کو کچھ نہیں ہوا. تو پروٹوکول تو پرویز مشرف کو ملنا ہے، لیکن سینٹ ایوان نے اور سینٹ کے حکومتی جماعتوں نے اور مولا بخش چانڈیو یا باقی جو لوگ ہیں یا پروفیسر مشتاق احمد ہیں، انہوں نے جرت مندانہ اعلان کیا، جرت مندانہ انداز میں کہ بھئی ہم دعائے مغفرت پرویز مشرف کے لیے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نہیں کرائیں گے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے مجرم ہیں، آئین کے مجرم ہیں، اس لیے ہم ان کے لیے دعا نہیں کرائیں گے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.